بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ کچھ دنوں سے بین الاقوامی کچھ حالات بہت زیادہ خراب تھے، سوچا کہ کچھ آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ یہ جو آج کل جو دنیاوی حالات جس طرح جا رہے ہیں، اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک خاص مخصوص ایک جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ مسلمانوں کو ایک کہتے ہیں اپنے آپ کو مضبوطی سے اپنے آپ کو تھامے رکھو، ایک جماعت بن کے رہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان ایک جماعت تھی تو کوئی بھی دنیا کی کفری طاقت اس پر کبھی بھی حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب بھی کہتے ہیں تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالا گیا، ان کے اندر فرقے ڈالے گئے تو کفری طاقت ان پر حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی کفری طاقت ڈیوائڈ اینڈ رول پر کے اس فارمولے پر گامزن ہے۔ اب ان بین الاقوامی حالات کو خراب کرنے کا مین وجہ ہے کہ مسلمان کو نشانہ بنانا، مسلمان کے آپس میں اختلافات پیدا کرنا، اور ہو بھی گئے، پہلے بھی اختلافات تھے، ابھی ظاہر بھی ہو گئے۔ عرب ممالک اپنے عیش پرستی پر کہتے ہیں آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہاں پر خلیجی ممالک کے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لگتے، ایشیا کی جتنی کنٹریز وہاں پر بارڈر کے تنازعات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس حالت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج مقصود یہ ہے، سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگوں کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ بحث کریں۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ کرنے والا ہے، بشرطے ایک مسلمان مومن خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال کرے۔ اب ایک مسلمان شہری کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، تو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اس امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہر ایک جو میرا بیان سن رہا ہے اپنے گرمان پر جا کر دے کہ کیا میں نے اس امت مسلمہ کے لیے دعا کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی اجتماعی دعا توبہ قبول کر کے ان سے عذاب کو ٹال دیا تھا، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہم ہمارے اجتماعی توبہ کو انشاءاللہ تعالیٰ پاک قبول کر کے ہم سے کیا کرتے ہیں، اس عذاب کو مٹا دے گا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل عذاب یہ آخرت ہے۔ ہم سب کو اس دنیا کے عذاب سے اللہ پاک سے پناہ مانگے، اللہ ہمیں دنیا کے عذاب سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب اور جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بھی بچا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ کیوں؟ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند، المؤمنون کا جسد واحد، ٹھیک ہے نا؟ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کہ جب اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ سب اسلامی مالک ہمارے بھائی ہیں، وہاں پر تکلیف ہمیں تکلیف ہے، ایسا نہیں کہ ہمارا ملک بچ گیا تو اللہ خیر کرنا، نہ، ان کے لیے آپ نے دعا کرنا ہے، اور اپنے ملک کے لیے بھی آپ نے دعا کرنے، حب الوطنی کا جذبہ اپنے پہ پیدا کر کے اپنے وطن کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے کیا کرنا، دعا کرنے، اور یہ بھی کرنے کہ یا اللہ جو بھی مسلمان کو تباہ کرنے کے ارادے سے آئے ان کو ناپاک پہلے تو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کی نصیب میں نہیں تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔